مولانا صاحب who has nothing to lose. مولانا صاحب بڑی فین فالوئنگ اب بنا رہے ہیں جو کہ ان کو بہت پہلے بنانی چاہیے تھی، اور نواز شریف بھی. اور یہ دو وہ سیاست دان ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اتنا کچھ پاکستان میں دیکھا ہے، ان کے پاس ایسے ایسے راز ہیں، ان کے پاس اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ ان دونوں کے ایکسپیرینس، تجربے، اور دونوں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، دونوں نے بڑی ڈکٹیٹرز دیکھے ہوئے ہیں، دونوں نے نشیب و فراز دیکھے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے کوئی ان کو نہ دھمکانا، ڈرانا آسان ہے. دونوں عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں دے ایبسلیوٹلی وہ میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک کومبو ہے، تبھی تو گھبرا رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، اسی حوالے سے آپ نے کہا کہ اہم چیزیں ہیں ان کے پاس. سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی ملاقاتوں کا کافی تذکرہ رہا. اس ملاقات پر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جو باتیں آپ نے محمد زبیر سے کی ہیں اگر وہ ہم نے لیک کر دی تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. کیا کہیں گے اس پر کہ اگر ہم نے لیک کر دی تو بات کہیں سے کہیں اور پہنچ جائے گی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اشارہ ہی کافی ہے. اور اس وقت جیسے جو عمران نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ بڑی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. وہ خطرناک کھیل یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف پچھلے کم از کم 2013 سے 2017 ہی کی اگر کہانی بیان کر دیں، اور 2017 سے 2018 کی کہانی بیان کر دیں، یا ان میسیجز کے بارے میں بات کر دیں کہ جب وہ یو کے میں تھے اور ان کو آتے ہیں، اور ان معافی ناموں کے بارے میں بات کر دیں، ایک دن آئے گا. تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر کچھ باتوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو وہ ملک کے مفادی میں ہے نا. نہ اتنا ڈونٹ پش دا باؤنڈریز. اشارہ دے دی ہے مریم نواز شریف نے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اشارہ کافی ہے کہ ابھی تہذیب کے دائرے میں باتیں ہو رہی ہیں، اور ابھی بہت سی چیزیں جو کہ ہم سب کو پتا ہیں ہم نہیں کہہ رہے. بہت سی باتیں ہیں جن کا بھی ذکر نہیں ہو رہا، اور ضرورت نہیں محسوس کی ہوگی یا نواز شریف نے. بیکاز دیکھیں، انہوں نے پاکستان نے آگے بھی بڑھنا ہے، اور ایک حد تک لوگ ریکلیس ہو سکتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف نے ایک ذمہ دار میرا خیال ہے سیاسی شخصیت کا مظاہرہ کیا ہے. اور یہ بات کہنا کہ ان کی سپیچ اینٹی آرمی تھی، یہ بھی ایک بڑا نیگیٹو پروپیگنڈا ہے جو اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ہے. انہوں نے میرا خیال ہے بہت نپے تلے الفاظ میں ہمیشہ بات کی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ابھی بھی نپے تلے الفاظ میں بات کر رہے ہیں. ابھی بھی وہ کچھ ایسے نام نہیں لے رہے ہیں، اور کچھ انہوں نے اشارے 1-2 سال پہلے بھی دیے تھے، ہائی کورٹ کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے دیے تھے، لیکن نہیں سمجھ آئی. ابھی بھی اگر سمجھ جائیں تو جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس وقت فوج میں سب سے زیادہ اپوزیشن ہے، فوج میں سب سے زیادہ ریزنٹمنٹ ہے، پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ ریزنٹمنٹ ہے. آپ کو ایکچولی ہو سکتا ہے کہ یہ اور کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے اس حکومت کو گرانے کی بھی اور اس سسٹم کو بھی گرانے کی. اس لیے کیونکہ اس وقت دیکھیں، فوج بھی تو عوامی کا حصہ ہے نا. فوج ہم سے کوئی علیحدہ تو نہیں ہے، وہ بھی تو ووٹ بھی ڈالتی ہے، وہ بھی سی ایس ڈی، بلکہ سی ایس ڈی میں وہی جا کے یوٹیلٹی سٹورز میں وہی خریداری کرتی ہیں. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میری ایک جاننے والی ہیں، وہ سی ایس ڈی سٹور میں شاپنگ کر رہی تھی، تو ان کے سامنے ایک میجر کی بیگم صاحبہ کھڑی تھی. انہوں نے اس طرح سے جھولی اٹھا کے اپنی سب کے سامنے بدوائیں دی وزیر اعظم عمران خان کو. تو کیا فوج کی جو فیملیز ہیں وہ نہیں دیکھتی ہوں گی کہ بھئی ایک شخص کے 99 کمپنیز ہیں، 130 فرینچائز ہیں، اور میں ایک ایماندار بیوروکریٹ یا ایماندار آرمی آفیسر ہوں، میں تو اپنے بچوں کو باہر ملکوں میں پڑھا بھی نہیں سکتا. یہ دینا حساب. یہ جب بات کرتے ہیں مولانا صاحب کی کہ مولانا صاحب کے ایسٹس بیونڈ مینز ہیں، اسحاق ڈار کی بات کرتے ہیں، میاں نواز شریف کی بات کرتے ہیں، تو وہ تو میاں نواز شریف کی فیملی تو جہاں تک میری اطلاع ہے اور انفارمیشن ہے وہ تو کب سے سٹیل انڈسٹری میں ہے، وہ تو سیاست میں آنے سے پہلے بھی تھے. آپ بتائیں نا کہ آپ یہ محل کیسے چلاتے ہیں. میرا تو آنکھوں دیکھا حال ہے نا کہ کیسے چلایا جاتا ہے. ایماندار
افسر تو اپنے بچے کو امریکہ میں یو کے میں فورن اسٹوڈنٹ کی فیس نہیں دے سکتا. کیسے پڑھاتے ہیں آپ تو سب حساب دیں. میں نے پاکستان میں کام کیا ہے, بحیثیت اینکر کام کیا ہے, ہائیسٹ پیڈ سیلریز بھی لی ہیں خاتون ہونے کے ناطے, لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں میں تو یہ ایسٹس افورڈ نہیں کر سکتی, اور ان سے زیادہ ٹیکس بھی دیا ہے اپنے شوہر سے زیادہ, جو کہ اتنے بڑے محل میں رہتے ہیں, جن کے ایسٹس ہیں پتہ نہیں کیا کیا زرعی زمین ہے, میں تو اس وقت بھی ان سے زیادہ ٹیکس دے رہی تھی. تو یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ احتساب کی بات کرتے ہیں تو وہ احتساب نہ بی آر ٹی کا ہوتا ہے, نہ کے پی میں کسی اور کا احتساب ہوتا ہے. مولانا صاحب کے اوپر لیونگ بیونڈ مینز اگر آپ لگا سکتے ہیں تو آپ پھر اپنا بھی تو ایکسپلین کریں نا. مجھے بتائیں کہ 8 مرلے کا کیا, میں کہتی ہوں آپ ایک چھوٹا سا 2 فٹ بائی 2 فٹ اسکوائر گارڈن اسلام آباد میں آپ افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ بتائیں کہ آپ 500 درخت ایک لیول پہ, 500 درخت دوسرے لیول پہ روز کیسے لگاتے ہیں؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جناب میں اپنے گھر کا خرچہ خود چلاتا ہوں, وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی انٹرویو میں کہا ہے, تو بتائیں نا کیسے چلاتے ہیں؟ اے ٹی ایمز. لیکن یہ تو وزیر اعظم صاحب کو بتانا چاہیے نا, وزیر اعظم صاحب کو بتانا چاہیے کہ اتنا بڑا گھر آپ کیسے چلاتے ہیں. ہم تو اوورسیز پاکستانیز ہیں, ہم تو پاؤنڈوں میں کماتے ہیں, ہم تو پاکستان میں جا کے ایسی گاڑیاں نہیں رکھ سکتے, ہم تو نہیں ایسٹس خرید سکتے, ہم تو باہر بھی نہیں خرید سکتے. ساری زندگی ہم نے کام کیا ہے, ساری زندگی اچھی پیز پہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں آپ کہ یہ جن کی جو کہتے ہیں کہ عاصم باجوہ سے میں سیٹسفائی ہو گیا ہوں, ان سے سیٹسفائی ہو گئے ہیں, لیکن باقیوں کی ایمانداری سے اور باقیوں کے جو ایسٹس ہیں یا جو ان کی ایکسپلینیشن ہے اس سے آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. یہ مولانا صاحب نے جو کیا ہے یہ پی ایم ایل عاصم این کو کرنا باجوہ کا چاہیے آپ تھا. نے جی جو مولانا بالکل ٹھیک صاحب کہہ نے رہے ہیں بات کی, آپ. جو مولانا صاحب جی نے کہا جی کہ جی بھیجو نیب کا نوٹس, آپ نے دیکھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے. اب میں کوئی ایسی بات کروں گی جس میں تعصبی بات ہوگی, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا. میں واقعی میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل مجھے بہت غصہ آیا اور مجھے بہت افسوس ہوا جب نصرت شہباز اور ان کی بیٹی کے جب اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے. بات یہ ہے کہ چلے عمران کا کوئی ویلیو سسٹم نہیں ہوگا, ان کو تو نہیں پتا کہ بیٹی کو, بیوی کو, بہن کو, بھابھی کو کیسے عزت دینی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیا ایک غیر سیاسی عورت کو جب اریسٹ وارنٹ آتا ہے, ایک بڑی عمر کی شخص کی خاتون کو, بیمار خاتون کو, چاہے وہ مسز قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا مسز نصرت شہباز ہوں, جب ان کو اس قسم کی بات آتی ہے تو یہ کیوں ہے کہ پی ایم ایل این کا جو سپورٹر ہے وہ کیوں دیکھتا رہ جاتا ہے؟ اگر مجھے غصہ آ رہا ہے کہ کوئی جو مطلب ایک غیر سیاسی خاتون ہے, مریم نواز شریف کے پیچھے آئے, ٹھیک ہے وہ سیاست میں ہے, دیٹس فائن, وہ بھی غلط تھا, لیکن غیر سیاسی خواتین کے اوپر کیوں آ رہے ہیں؟ گھبراہٹ ہے نا, بوکھلاہٹ ہے. بھئی آپ پہلے تفتیش کریں. یہاں پہلے آپ میڈیا پہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مافیا ہے, اور میڈیا ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ جناب یہ کرپٹ ہے, وہ کرپٹ ہے. بھئی ایویڈنس لے کے آئے نا, آج تک پیناما کی وہ کرپشن پروف کریں نا. اور عاصم باجوہ کہتے ہیں کہ میرا سب کوشر ہے, میرا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, تو عمران صاحب کہتے ہیں میں مطمئن ہوں. عمران جج ہے, جیوری ہے, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, کیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب اپنے اسپوکس پرسن کا یا اپنے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر کا کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ یہ کس نے ان کو حق دیا ہے, اور اس کی کیوں پوچھ گچھ نہیں ہو رہی؟ اسی پر میاں نواز صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ انہوں نے جنرل عاصم باجوہ سے بھی جائیدادوں پر جب سوال کیے, اس کا جواب لندن میں ان کی رہائش گاہ کے باہر نعرے بازی کروا کر دیا گیا. اور نعرے بازی کرنے والے کون تھے, لیکن وہ جانے سے پہلے زمین پر کیا پھینک گئے, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جنرل عاصم